فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال اللہ تعالی ولا اقسم بالنفس اللوامہ وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سامعین گرامی، یہ جن حالات سے آج کل ہم گزر رہے ہیں وطن عزیز میں اور پوری دنیا میں، ایک پریشانی، خوف اور سٹریس کی کیفیت ہے۔ وبا کا خوف، بیماریوں کا خوف، صحت کی پریشانی، پیاروں کا ہم سے بچھڑ جانا، اولاد کا غم، رشتہ داروں کا غم، کئی غم روزگار، بہت سارے غم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہر شخص اپنے غموں کو دیکھتا ہے تو اگر وہ ذرا غور کرے تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ معاشرے میں دوسرے لوگ بھی اسی طرح کے خراب حالات سے اور پریشانی اور خوف کے حالات سے گزر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک سوچ آتی ہے کہ شاید میری پریشانیاں سب سے زیادہ ہیں، دوسروں کو تو میری پریشانیوں کا ادراک ہی نہیں ہے، وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ میں کن غموں سے اور کن مسائل سے گزر رہا ہوں۔ پھر کبھی یوں بھی لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا پریشان سمجھتا ہوں، پریشانی چہرے سے نظر آتی ہے۔ اور پھر ایک اور کوئی دوست ملتا ہے جو شاید ان سے بھی برے حالات سے گزر رہا ہے جن حالات سے میں گزر رہا ہوں، لیکن وہ بڑا خوش اور مطمئن نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر سکون ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دفاتر میں جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں، ایک ہی رتبے پر، ایک ہی گریڈ پر دو لوگ کام کر رہے ہیں، دونوں کی تنخواہیں بھی برابر ہیں، دونوں کی مراعات بھی برابر ہیں، کوئی خاص فرق بھی نہیں ہے، تعلیم بھی برابر ہے، سارا کچھ برابر ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ بڑا خوش ہے، مطمئن ہے، ملنے جلنے والوں سے بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے۔ دوسرا شخص بڑا پریشان رہتا ہے، ناراض رہتا ہے۔ دونوں کے حالات میں، معاشی، خاندانی، معاشرتی حالات میں خاص فرق نہیں۔ ایک شخص خوش ہے اور ایک ناخوش ہے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ نفسیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حالات دو شخصوں کے اگر برابر بھی ہوں اور اگر ایک شخص خوش ہے اور ایک غم کی حالت میں ہے تو بنیادی طور پر ان کی ذہنی جو حالت ہے اس میں فرق ہے۔ پریشانی، تکالیف دونوں پر برابر ہیں، پریشر دونوں پر برابر ہیں۔ وہ شخص جو اپنی پریشانی اور اپنی غم کو اللہ کی رضا سمجھ کر خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے، وہ شخص ہمیں خوش نظر آتا ہے۔ اور ایک وہ شخص جو اپنی کسی وقت کی، جو آج کل کی جو پریشانی ہے، اس پریشانی کو اپنی کسی پچھلی پریشانیوں سے اور محرومیوں سے جوڑتا ہے
کہ 5 سال پہلے میرے ساتھ یہ ہوا تھا، 10 سال پہلے میرے ساتھ یہ ہوا تھا، 15 سال پہلے میرے ساتھ کسی نے یہ سلوک کیا تھا، اب یہ شخص جو میرے ساتھ یہ ایسا برتاؤ کر رہا ہے، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے پس منظر میں وہ کوئی 5 سال پرانی بات ہے. تو میں جو آج کا واقعہ ہو رہا ہے اس واقعے کو جب ماضی کے واقعے سے جوڑتا ہوں تو پھر ایک تو پریشانی ہے، وقتی پریشانی جو حالات کی وجہ سے، اس وقتی پریشانی کو ماضی کے واقعات سے جوڑنے سے انسان کے دماغ میں جو چیز کریٹ ہوتی ہے وہ اس کو ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ اسے سٹریس کہتے ہیں، یعنی ایک انتہائی پریشانی کی حالت میں بندہ چلا جاتا ہے. اور پھر وہ تو کہتا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، میں تو ناکام ہی تھا، یہ جو مصیبتیں ہیں انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا ہوا ہے، میرے پر ہی آتی ہیں اور باقیوں پر نہیں آتی، حالانکہ باقیوں پر بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو بنیادی فرق ہے پریشانیوں کا، سٹریس کا، یہ حالات اور واقعات کا نہیں ہوتا، 90% یہ ہماری سوچ کا فرق ہوتا ہے. اس سوچ کو رب العالمین نے، کہ جو ماہر خلاق ہیں جنہوں نے پوری انسانیت کو تخلیق کیا ہے اور ان سے بہتر انسان کی نفسیات کو کوئی طاقت سمجھتی نہیں اور نہ ہی سمجھ سکے گی، انہوں نے اس چیز کو انسانی نفس کا نام دیا. نفس کو آپ سول بھی کہہ سکتے ہیں، روح بھی کہہ سکتے ہیں، اسپرٹ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو سوچ بھی کہہ سکتے ہیں، دل اور دماغ میں آنے والے جو خیالات ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس نفس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر بیان کیا. لیکن یہ جو سوچ جو انسان کو اچھائی اور برائی، بدی اور نیکی اور اچھے اور برے میں جو تمیز کرنا سکھاتی ہے، اس سوچ کو رب العالمین نے قرآن پاک میں 3 نام دیے. پہلا نام دیا نفس امارہ کا، دوسرا نام دیا نفس لوامہ کا، اور تیسرا نام دیا نفس المطمئنہ کا. نفس الامارہ، انسان اور حیوان میں بنیادی فرق یہ سوچ ہی کا فرق ہے. نفس الامارہ جو ہے وہ انسان میں حیوانی جو خواہشات ہیں انہیں ابھارتا ہے، اور جو انسانی کنٹرول ہے دماغ کا حیوانی خواہشات پر، اسے بالکل کم سے کم کر دیتا ہے، کمزور ترین کر دیتا ہے. اسے نفس امارہ کہتے ہیں. 13ویں پارے کی پہلی آیت سورہ یوسف میں رب العالمین نے بیان کی، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، یعنی میں اپنے آپ کو بری الذمہ قرار نہیں دے رہا. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کیونکہ جو نفس امارہ ہے وہ برائی پر انسان کو اکساتا ہے، الا یہ کہ اس پر رب العالمین کا، اس پر میرے رب کا رحم ہو. الا ما رحم ربی، جن پر رب کا رحم ہے وہ اپنے اس نفس امارہ پر کنٹرول رکھتے ہیں، اور ان کا جو نفس اللوامہ ہے، ملامت کرنے والا نفس، اور نفس المطمئنہ ہے، مطمئن رہنے والا نفس، اس نفس پر قابو رکھتا ہے، اس سوچ پر قابو رکھتا ہے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرے رب جو ہیں وہ تو بہت ہی رحم فرمانے والے اور بہت ہی معاف کرنے والے. حیوانی نفس یہ چاہتا ہے کہ میری جتنی بھی ضروریات ہیں، جسمانی، نفسیاتی، معاشرتی، جتنی بھی ضروریات ہیں وہ آج ہی پوری، ابھی اسی وقت پوری ہو جائیں. جانور کو جب بھوک لگتی ہے تو اسے اسی وقت کھانا چاہیے.
انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو رب العالمین نے کھانے کے کچھ اصول بتائے ہوئے ہیں کہ تم نے حلال کھانا ہے، طیب کھانا ہے، پاکیزہ خوراک کھانی ہے، کم خوراک کھانی ہے، طریقے سے کھانی ہے۔ اوقات بھی مقرر ہوتے ہیں معاشرے میں اسی لیے کہ انسان ہر وقت کھاتا نہ رہے۔ تو وہ جو شخص جو ہر وقت کھاتا رہتا ہے اسے ہم عرف عام میں جانوری کہتے ہیں کہ یار کیا جانوروں کی طرح تم ہر وقت کھاتے ہی رہتے ہو۔ اسی طرح کوئی بھی جو جسمانی ضروریات جس نے بھی پوری کرنی ہے تو انسان بھی اپنی ان ضروریات کو پورا کرتا ہے، لیکن کسی وقت مقرر کے ساتھ، کسی قاعدے اور قانون کے ساتھ، اور اسی وقت پہ انسان کی وہ ضرورت جو ہے وہ پوری اس کو کرتا ہے۔ تو جب ہم یہ کنٹرول اپنے اوپر ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، انسانیت کے درجے پہ کھڑے۔ اور جب یہ کنٹرول ہم لوز کر جاتے ہیں تو پھر انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ایک کسی چوراہے پر سرخ بتی پر ایک لائن لگی ہوئی ہے، گاڑیوں کی اور موٹر سائیکلوں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے، اور لوگ اپنی اپنی باری کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ اشارہ جب سبز ہوگا تو ہم چلیں گے۔ تو پیچھے سے ایک شخص آپ دیکھتے ہیں موٹر سائیکل پہ اور گاڑی پہ آتا ہے اور کوئی رانگ کراس کرتے ہوئے سب کو ادھر ادھر سے سب سے آگے آ کے اپنی گاڑی پارک کر دیتا ہے۔ اس شخص کا اپنی جو حیوانی خواہش ہے اس پہ کنٹرول نہیں ہے۔ وہ حیوانی خواہش اسے کہہ رہی ہے کہ تم نے سب سے آگے نکلنا ہے، تمہارے پاس وقت جو ہے بالکل ہی کم ہے، حالانکہ اس کے پاس وقت تو بہت ہوتا ہے، اور تم سب سے آگے پہنچ جاؤ۔ اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں ٹریفک کو جیم بھی کر سکتا ہوں، میں دوسروں کا حق بھی مار سکتا ہوں، کسی کی، دوسرے کی اور اپنی زندگی کو خطرے میں بھی ڈال سکتا ہوں۔ تو در حقیقت اس کا جو نفس امارہ ہے وہ اسے اس بات پر اکسا رہا ہے، اور اس کا نفس اللوامہ اور نفس المطمئنہ کا کنٹرول بالکل نیچے چلا گیا ہے، اور نفس امارہ جو برائی پر ابھارنے والا نفس جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا درجہ رب العالمین نے بتایا وہ نفس اللوامہ کا ہے۔ لوامہ مذمت کرنا، ملامت کرنا، یعنی ایسا انسان کا نفس، ضمیر، جو کبھی بھی آپ جو غلط کام کریں اس پر اندر کا جج، اندر کا ضمیر ملامت کرے اور وہ کہے کہ یار تم نے یہ غلط کام کیوں کیا، بجائے اس کے کہ کوئی دوسرے مجھے کہیں کہ تم نے یہ غلط کام کیا تھا، تو میرے اندر کا ضمیر مجھے کہہ رہا ہے، مجھے ملامت کر رہا ہے، مجھے تنبیہ کر رہا ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا۔ یہ ہے نفس اللوامہ۔ سورہ قیامہ میں رب العالمین اس کی قسم کھاتے ہیں، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، یعنی اس نفس کا، اس سوچ کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، ملامت کرنے والی سوچ کی، کہ جب بھی میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو وہ مجھے ملامت کرتا ہے، میری خود احتسابی کرتا ہے، اپنی سوچ میری خود احتسابی کرتی ہے۔ اسے ضمیر بھی کہتے ہیں، اسے کانشیس بھی کہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی حسن الخلق ہے، یعنی اخلاق کی اچھائی ہے، اور گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس چیز سے ڈرو کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے۔ یعنی کوئی بھی ایسی حرکت جو میں کر رہا ہوں اور میں اس حرکت کو چھپا کے کر رہا ہوں اور وہ میرے دل میں کھٹک رہی ہے تو وہ گناہ ہے گناہ۔ لیکن کتنی پیاری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ہے گناہ لیکن یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہ ایمان کی نشانی اس لیے ہے کہ میرے اندر کا جج، میرے اندر کا ضمیر زندہ ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر تم اچھے کاموں پر خوش اور برے کاموں پر افسردہ ہوتے ہو تو تم مومن ہو۔ صحابی نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہا کہ گناہ نہ کرنے والا مومن ہے، یہ کہا کہ جو اچھے کاموں پر خوش اور برے کاموں پر افسردہ غمگین ہوتا ہے وہ مومن ہے۔ کون سا ایسا انسان ہے سامعین گرامی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو گناہ نہیں کرتا، جو غلطیاں نہیں کرتا؟ ہم سارے گناہوں کا اور نیکیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ نفس امارہ جو ہے گناہ کو، برائی کو جسٹیفائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم نے کیا صحیح کیا، آئندہ بھی یہی کام کرنا۔ نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، کہتا ہے تم نے یہ غلط کام کیا، آئندہ بالکل نہیں کرنا۔ وہ اصلاح کا دروازہ کھولتا ہے، نفس الامارہ اصلاح کا، بہتری کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ نفس اللوامہ شک و شبے میں ڈالنے والی چیزوں سے انسان کو، مومن کو دور رکھتا ہے۔ یہی ایمان کا درجہ ہے۔ سورہ آل عمران میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اکثر ہم معاشرے میں اکثر جب کوئی دینی کسی مسئلے پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے، تکرار ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم اس آیت کو بالکل بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم کوئی چھوٹے چھوٹے جو فروعی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، اس پر بحث کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا موقف تو یہ ہے، اور یہ جو دوسرے فرقے کا شخص ہے اس کا موقف یہ ہے، یہ غلط ہے، میں صحیح ہوں۔ اور کبھی کبھی یہ بات اتنی بڑھتی ہے کہ ہم ایک مسلمان کو کافر ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ رب العالمین کہتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہ اللہ ہی ہے، رب العالمین ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اور اس میں کچھ محکمات، کچھ حکم جو ہیں بڑے واضح ہیں، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور پھر کچھ آیات ہیں جو غیر واضح ہیں، متشابہات ہیں، شک و شبہ میں ڈالتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں کوئی کدورت ہے، کوئی نفرت ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، نفرت ہے، کدورت ہے، وہ انہی آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو غیر واضح ہیں، حالانکہ ایسے لوگوں کا مقصد صرف فتنے اور دلیلوں کی تلاش ہوتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ جو متشابہات غیر واضح آیات ہیں، ان آیات کی جو تعویل ہے اور دلیل ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ان آیات کی دلیل نہیں ہے۔ تو تم اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بڑے علم والے ہیں، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وہ لوگ جو اپنے علم میں بڑے راسخ ہیں، پختہ ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، دانشور ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وہ یہ نہیں کہتے ہم لوگوں کی طرح اور جو ہمارے دانشور ہیں کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے۔ ہمارے لوگ اپنے آپ کو ہر چیز کا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، ہر شخص مجموعی طور پر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا اس فیلڈ کا، چاہے اس فیلڈ کا میرے سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، اس سے بڑا ایکسپرٹ ہی کوئی نہیں۔ لیکن وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وہ لوگ جو اپنے علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں، انتہائی درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کا یہ ایمان ہے کہ ہمارا علم محدود ہے، رب العالمین کا علم لامحدود ہے، ہمارا علم
کسی بھی بڑے بھی انٹلیکچوئل کا، عالم کا علم جہاں ختم ہوتا ہے رب العالمین کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے. یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے. کل من عند ربنا، یہ جو متشابہ آیات ہیں اور یہ جو واضح آیات ہیں اور جو غیر واضح آیات ہیں، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں. کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان باتوں سے نصیحت جاہل لوگ حاصل نہیں کرتے. ان آیات سے نصیحت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اولو الالباب ہیں، جو حقیقی دانشور ہیں، جو حقیقی عالم ہیں، اور وہ اپنے علم پر متکبر نہیں ہوتے، وہ اپنے علم کو محدود سمجھتے ہیں، اور وہ رب العالمین کا جو علم ہے اس کی تلاش میں رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو شک اور شبہات سے دور رہتے ہیں، نفس اللوامہ والے لوگ کہ جن کا دل انہیں ملامت کرتا ہے، جن کا ضمیر، جن کی سوچ انہیں ملامت کرتی ہے، وہ شک اور شبہات والی چیزوں سے، باتوں سے، حرکات سے دور رہتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. اور پھر نفس اللوامہ سے جب ایک بندہ مومن تقوی کے اور درجے پر پہنچتا ہے تو جو سب سے بہترین درجہ رب العالمین نے بتایا انسان کی سوچ کا، انسان کے ضمیر کا، انسان کے نفس کا، وہ ہے نفس المطمئنہ. سورہ فجر کی آخری آیت ہم اکثر تلاوت کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ. قیامت کے دن ارشاد ہوگا کہ اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن رہنے والے شخص، اے مومن جو مطمئن رہا، جو خوش رہا ہر حال میں، تنگی میں بھی اور بھلائی میں بھی، اچھائی میں بھی، برائی میں بھی، مصیبت میں بھی اور خوشحالی میں بھی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی. رب کی طرف اس حال میں چل کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی. تو ہمارا اکثر خیال ہوتا ہے کہ شاید میرا رب میرے سے راضی نہیں ہے. اس کا فارمولہ کیا ہے؟ اس کا فارمولہ آسان ہے، راضیۃ مرضیہ. میں اپنے جب رب سے راضی ہوں گا تو وہ میرے سے بھی راضی ہو جائے گا. اور پھر فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں، میرے باغات میں، میری ہمیشہ نہ ختم ہونے والی نعمتوں میں شامل ہو جاؤ. سامعین گرامی، یہ وہ نفس مطمئنہ کا درجہ ہے کہ جس کے لیے سعی، جد و جہد اور تمنا ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. نفس امارہ کو، حیوانی نفس کو دبانا، نفس اللوامہ کو زندہ کرنا، وہ نفس جو ملامت کرتا ہے، وہ نفس جو تنبیہ کرتا ہے اندر کا شخص کہ یار یہ غلط کام کیا، اب نہیں کرنا، آئندہ نہیں کرنا، توبہ کر لو، دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی، دوبارہ یہ گناہ کا کام نہیں کرنا. اور پھر نفس المطمئنہ، ایسا نفس کہ جو ہر حال میں رب سے خوش ہے، ہر حال میں رب سے خوش ہے، اور اس حال میں اپنے رب کی طرف جاتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ وہ رب سے راضی ہے اور رب اس سے راضی ہے. سامعین گرامی، کبھی کبھی کسی ایسے بزرگ یا کسی ایسے ساتھی کی وفات پر اس کا چہرہ دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور پھر ایسے لگتا ہے کہ جانے والا شخص جو ہے وہ موت کے وقت ہی مسکرا رہا ہے، اس کے چہرے پر ایک بڑی پاکیزہ مسکراہٹ ہوتی ہے. یہ وہ مسکراہٹ ہے جو نفس مطمئنہ کی مسکراہٹ ہے. وہ نفس کہ جب جان بھی رب العالمین کے حضور جا رہی ہے تو وہ
مسکرا رہا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ جان تو اسی کی دی ہوئی ہے، تو اس نے لے بھی لی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے نعمتیں بھی بہت دی تھیں، بے انتہا نعمتیں دی تھیں. اور ہم اکثر نعمتوں کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں اور جو ہماری مشکلات ہیں انہیں کاؤنٹ کرتے ہیں، گنتے ہیں. لیکن رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہیے، شمار کرنا چاہیے، اور مشکلات کو، مصیبتوں کو ڈسکاؤنٹ کرنا چاہیے، اس پہ ڈسکاؤنٹ لگانا چاہیے، کیونکہ رب العالمین نے اس زندگی میں خوشیاں بھی رکھی ہیں اور غم بھی رکھے ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو ایک خوش رہنے والے شخص میں اور ایک ناراض رہنے والے شخص میں نفس اللوامہ کا اور نفس مطمئنہ کا فرق ہے. جب سورہ فجر کی یہ آیت نازل ہوئی تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب پیارے نبی نے انہیں یہ آیت سنائی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنی پیاری بات ہے، کتنی اچھی بات ہے. پیارے نبی نے فرمایا ابو بکر، یہ بات یقیناً تم سے اور جلد ہی کہی جائے گی. یعنی کتنا بڑا مرتبہ تھا ان بزرگوں کا کہ جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں یہ بشارت دی کہ جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا، تجھے مبارک ہو، تو اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنتوں میں. سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حیوانی خواہشات پر، نفس امارہ پر پورا کنٹرول عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں نفس لوامہ کی دولت عطا فرمائے، اور پھر اس نفس اللوامہ کی دولت کو بڑھا کر ہمیں رب العالمین نفس المطمئنہ کی دولت سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.